بزرگوں، جہاں پر بات CAA-NRC کے قانون کی آئی تو میں یہاں پر حاجی حسن صاحب جو مظفر نگر خالہ پار ایریا کے رہنے والے، جن کے گھر میں گھس کر یوگی کی حضرت پولیس نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھر کو لوٹا، 5 لاکھ روپئے لوٹ لیے۔ وہ 5 لاکھ جو حاجی حسن صاحب اپنی پوتی کی شادی کے لیے رکھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم پہ نعرے لگائے گئے کہ پاکستان یا قبرستان۔ اور طرف تماشا یہ ہے کہ ان کے بیٹے شاہد کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک 26 سال کا نور محمد، اس کو گولی لگی، اس کو مظفر نگر میں دفنانے نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ میرٹھ میں اس کو دفنا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کب تک اپنا خون بہاتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے خوابوں کو چکنا چور کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے دل کی خواہش کو ان تمام پارٹی کے سیاسی نیتاؤں کے قدموں میں لا کر اپنے خوابوں کو بچھا دیں گے؟ یاد رکھو، آپ کے خواب آپ پورا کریں گے، آپ کی منزل آپ طے کریں گے، آپ کے فیصلے آپ کریں گے، آپ کا ووٹ آپ کی پارٹی کو ملے گا۔ ہم کب تک سماجوادی ہو، BSP ہو، RLD ہو، کانگریس سے کہیں گے کہ جاؤ ہم مسلمان ہیں، تم ہمارے مقدر کے فیصلے کرو؟ نہیں، تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو۔ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ سمجھ دی ہے، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ دوراندیشی دی۔ صرف آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور لوگ کہیں گے کہ اویسی آ کر تم سے کہہ رہا ہے کہ خطرے مول لو۔ ارے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطرے مول لو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا فیصلہ اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ ہم کو جدوجہد کرنا ہے، ہم کو محنت کرنا ہے۔ آپ کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے بتائیے؟ آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے بتائیے؟ آپ نے تو ان تمام سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا، مگر BJP جیتتی جا رہی ہے۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں دوبارہ یوگی کی سرکار نہ بنے، دوبارہ یوگی مگر یہ لوگ آ کر کیا کہیں گے کہ مظفر نگر میں اگر ووٹ مسلمانوں کا ڈیوائیڈ ہو گیا تو BJP جیت جائے گی۔ یہ بولتے ہیں نا، اگر مسلمان میں دیکھو آپ کے کان میں آ کر جیسا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کے شیطان کے ایجنٹ دنیا میں بہت ہیں۔ یہ آ کر کہیں گے کہ دیکھو اگر تم ووٹ نہیں ڈالو گے تو BJP کو فائدہ ہوگا۔ ہم اس حضرت ابلیس کی اولاد سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا 2019 کے چناؤ میں آپ نے BJP کو ووٹ دیا؟ آپ نے کیا 14 میں آپ نے دیا تھا؟ کیا آپ نے 17 کے ویدھان سبھا کے چناؤ میں دیا تھا؟ تو 14، 17، 19 آپ نے 3 چناؤ میں BJP کو ووٹ نہیں دیا، تو پھر کیسے BJP جیت گئی؟ کیسے جیتی BJP؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے 14 میں RLD کو ووٹ دیا، کانگریس کو دیا، BSP کو دیا، سپا کو دیا، مودی کے MP جیت گئے۔ 17 کے ویدھان سبھا کے چناؤ آئے، ہم تو نہیں تھے یہاں پر، BJP جیت گئی۔ 19 میں ایک سیٹ پر نہیں لڑا، مجلس نہیں لڑی، BJP جیت گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بار آپ غلطی نہیں کریں گے، اس بار آپ یہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً BJP کو روکیں گے، مگر BJP کو روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی غلامی کرتا رہوں۔ BJP کو ہرائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تم قبر میں اتارو گے، میرے گھر کو کھنڈیر بنا دو گے، میرے نوجوان کو گولی مار دو گے، یا جو بچ جائے گا اس کو جیل میں ڈال دو گے، میرے بچوں کو سکول نہیں ملے گا، انٹر کالج نہیں ملے گا، مگر یہ لوگ آ کر کہیں گے ووٹ ہم کو دو، نیتا ہم بنیں گے۔ یہ نہیں
نیتا بھی آپ کا ہوگا، روشن مستقبل بھی انشاءاللہ آپ کا ہوگا۔ اور جو لوگ ہم سے کہتے ہیں، جو لوگ آ کر مجلس پر تنقید کرتے ہیں کہ مجلس ایک فرقہ پرست پارٹی ہے، مجلس جیتے گی تو فرقہ پرستی بڑھے گی، ارے کون سی تم سیکولرزم کی بات کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ جو مسلمانوں سے نفرت ہے کس حد تک پہنچ گئی، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مسلمانوں سے فرقہ پرستی کس حد تک آسمانوں کو چھو رہی ہے، ایک مثال دے کر چلے جاؤں گا۔ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوا میں تو یہ کہا تھا مودی جی سے کہ اس میچ مت کھیلو آپ، میں تو کہا تھا کہ میچ اس لیے مت کھیلو کیونکہ پاکستان سے ٹیررسٹ کشمیر پہ آ کے وہاں کے سویلین کو گولی مار رہے، ہمارے 10 سپاہیوں کو مار دیا، مگر میچ ہوا، کھیل ہے، 11 کھلاڑی کرکٹ میچ میں کھیلتے ہیں ایک طرف ایک ٹیم میں، بدقسمتی سے بھارت ہار گیا، تو کس پر الزام لگایا شکست کا؟ کس پر لگایا الزام؟ بولو، کس پر الزام لگا؟ کس پر الزام لگا؟ تو کیا شمی ایک ہی پلیئر تھا 11 میں؟ 11 کی ٹیم تھی، مگر فرقہ پرستی بتانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیم ہاری، ہم کو تکلیف ہے، مگر شمی پر ذمہ داری ڈال دی کہ شمی کی وجہ سے ہار گئے، شمی کی وجہ سے ہارتے۔ یہ نہیں، یہی تو فرقہ پرستی ہے، یہی تو مسلمانوں سے نفرت ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے لوگ ہم سے آ کر پوچھے، ہم نے کہا لو ہمارا بیان ہم کہتے ہیں، تم سے سن لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک مثال کہ کرکٹ کے میچ میں بھی، کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی سیاست، بھارت کا ماحول اس طرح کر دیا گیا کہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جاتا ہے۔ کون اٹھائے گا آواز پھر؟ اور لوگ آ کر کہیں گے نہیں نہیں، ہم کو اس ماحول کو ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کریں گے ماحول کو؟ ماحول کو ختم کیسے کریں گے؟ بھیک مانگ کر ماحول ختم کریں گے؟ رو کر ماحول کو ختم کریں گے؟ نہیں۔ جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں، اپنے ووٹ سے اپنے امیدوار کو کامیاب کریں، اور اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں کہ مجلس کا یہ کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے، تم اس سے بات کروا کے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر شمی پر الزام لگا دیا مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں نے، تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے، پاگل ہے بیچارہ، پاگل ہے، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی۔ ارے احمق، دین اسلام کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ دین کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر، ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا، جو لوگ گئے ان کو برداشت کریں۔ جب ہم ان فرقہ پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا، پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا، ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کر دی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں پہ قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ ارے منسٹر، پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے، تم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر تیار نہیں کر سکتے، بھارت بہت آگے ہے، بھارت سے پنگا مت لو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم گھر میں طے کر لیں گے، ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا، اور ہم یہ ہمارے شمی کو گالی دینے والوں سے کہیں گے، پیارے شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا، مگر دشمنی کرنا ہے، نفرت پھیلانا ہے،
ہمارے ہندو بھائیوں میں نفرت پھیلانا کہ دیکھو 11 کی ٹیم میں 1 سے ہار گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تریپورہ میں، بھارت کا ایک اسٹیٹ ہے تریپورہ، وہاں پر پچھلے 5 دن سے 15 مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ 15 مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا، بعض مساجد کو جلا بھی دیا گیا۔ یہ کہاں گئے مودی جی؟ کہاں گئے امت شاہ؟ کہاں گئے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تریپورہ کی سرکار سے، بھارت کے پردھان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ روکیے تریپورہ میں جو یہ فرقہ پرست وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ جو تریپورہ کی مسجدوں کو نقصان کر رہے ہیں، روکیے۔ یہ تمام کے تمام آپ کے لوگ ہیں، آپ اگر 1 منٹ کو ان کو روک سکتے ہیں، مگر 15 مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ یہ بی جے پی کا اصلی چہرہ ہے، یہ نریندر مودی کے جھوٹے وعدے ہیں، یہ جھوٹے وعدے ہیں کہ تریپورہ میں مسجدوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر، مسجد جل رہی ہے، آئینے توڑ دیے گئے، قرآن کے پاروں کی بے حرمتی کر دی گئی، اور کیا کر رہی ہے بی جے پی کی سرکار؟ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں مذمت کرتا ہوں جو تریپورہ میں آج ہو رہا ہے، اور بی جے پی اور بھارت کے پردھان منتری کو چاہیے کہ وہ فوراً تریپورہ کے بارے میں ایک میٹنگ لے۔ مودی جی کم سے کم اگر بول نہیں سکتے تو ٹویٹ تو کر دو، ٹویٹ تو کر دو کہ تریپورہ میں آج جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور